अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने जहाँ से आपको वक्तन फ़वक्तन बताता रहता हूँ कि जिस तरह मेले में जाने वाले दो खेस बेचने वाले जिन्होंने कंधों के ऊपर वो खेस रखे होते हैं, एक खेस कोई आगे करके रखा होता है, वो जाते जाते जब उसकी गलत कीमत बताते हैं तो बुनियादी मकसद उनका ये नहीं होता कि वो कोई गलत कीमत पे खेस बेचने जा रहे हैं या वो कालीन बेचने जा रहे हैं। वो दरअसल लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहे होते हैं। और इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी अल्हम्दुलिल्लाह इसी स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करता है। जैसे आज कोयटा से कोई 23 किलोमीटर की दूरी पे वाक़या चारसदा में उन्होंने एक जलसा रखा हुआ था। जलसे के अंदर जो लोग थे उनकी तादाद क्या थी और किस तरह पीटीआई ने उसका लिंक दिखाया है और किस तरह पटवारियों ने सोशल मीडिया के ऊपर उसको आम किया है कि वहाँ पे कितने के लोग थे, इसको तो छोड़ें। लेकिन इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी ने उस जलसे के अंदर जो अल्लाह आपका भला करे लोगों को कलमे से हमने आपको ला इलाहा से नौज़ुबिल्लाह 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 नकले कुफ़र नबाशद कुफ़र नबाशद उन्होंने जो कहा है कि हमने आपको ला इलाहा इल्लल्लाह से आज़ाद करवाना है। तो ये मेरा ईमान है कि हमने पाकिस्तानियों अपने आप को ला इलाहा इल्लल्लाह से आज़ाद करना है। चारसदा के अंदर ये सरकारी जलसा था। पटवारियों, असातिज़ा, मालियों और बेलदारों की हाज़िरी लगाने के बावजूद उन्होंने ये बकबक की। इससे पहले उन्होंने इस तरह की भी बकबक की थी कि हमने आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी से भी आज़ाद करवाना है। इस तरह की वो बकवास, ये बेखुदी बेसबब नहीं गालिब। हाँ, ये कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ये चचा गालिब ने ये शेर कहा हुआ है। तो मैंने कहा आपको ये बताता चलूँ, कुछ दिन पहले इसने DCOs के ज़रिए अपने जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनका इजलास तलब किया और उस इजलास के अंदर उसने कहा कि तुम मेरे साथ नहीं हो, मैं निकलता हूँ तो तुम नहीं निकलते हो, इस दफ़ा मुझे धोखा तो नहीं दे जाओगे। आगे से मुकम्मल खामोशी थी। और ख़ामोशी में आपको क्या बताऊँ कि जहांगीर तरीन जो है वो उनकी अपने बरादर निस्बती के साथ जो है वो सुलह हो गई है। मखदूम अहमद महमूद साहब के साथ अब वो पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब उस सीट से इलेक्शन लड़ेंगे, अभी ब्रेकिंग न्यूज़ दी है। लेकिन इसकी तरफ वापस आते हैं, ये साहब क्यों ऐसा करते हैं? हर दफ़ा इनकी ज़ुबान पे ख़ातमुन नबीयीन जो है वो आके क्यों अदा नहीं होता? जितने भी अहम हसास इश्यूज़ हैं ख़ास तौर पे बड़े सग़ीर के मुसलमानों के यहाँ, उसके ऊपर ये इनकी जो ज़ुबान होती है वो टॉप क्यों मार जाती है? वो मशीन जो होती है ना, वो अगर एक बखिया ना उठाए तो हम कहते हैं वो टॉप मारती है, ठीक है। तो ये टॉप क्यों मार जाती है इनकी ज़ुबान, और इसी अहम मौजू के ऊपर ही टॉप क्यों मारती है? बाकी तो सारे ये बड़े गालियाँ देने में देखें किस तरह इसकी ज़ुबान फ्रीक्वेंटली चलती है। तो इस पे मेरा वो वाला बात आप याद रखिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला, ज़ाहिर है कि उनकी गैरत जो है, मेरे रब की गैरत जो है वो दुनिया की तमाम गैरतों से बड़ी गैरत है। वो ये गवारा ही नहीं करती कि उनके महबूब का नाम, पाक नाम जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इसकी पलीत ज़बान से अदा हो। ये कलमा भी आधा पढ़ता है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, इसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने की तौफीक नहीं होती। और ये बात खाकसार ने सबसे पहले पॉइंट आउट की थी, और उससे पहले मेरे से पहले जिनको मैंने पॉइंट आउट करते हुए देखा वो अब्दुल्ला तारक सोहेल साहब थे। अल्लाह तबारक व तआला की, मेरे रब की ये शान और उसकी जो कहारियत और जब्बारियत है वो इस अमर को गवारा नहीं करती। तो लिहाजा ख़ातमुन नबीयीन के ऊपर ये अड़ता है। मुसलमान घरानों के अंदर जो लोग हैं, कहा जाता है ना कि इनकी जो वालदा थीं और इनकी जो खालाएँ थीं वो घर में दरसे कुरान कराया करती थीं। जिस घर के अंदर दरसे कुरान हो उस घर के अंदर बच्चा, पलने वाला बच्चा ख़ातमुन नबीयीन ना बोल सके, ठीक है ना। ये चूरन ना बेचें हमें सर, ना करें ऐसी बात। वो ख़ातमुन नबीयीन जो है वो नहीं अदा कर सकता। मैंने जब उनके एक करीबी बंदे से कहा, मैंने कहा ये क्या है? मैंने कहा बस यही है, आतिफ़ एनजी, ठीक है। अब इसके बाद
کوئی اور دلیل بنتی ہی نہیں تھی ان کے ساتھ کرنے کی نا، بات کرنے کی۔ خیر وہ جو اجلاس بلایا گیا جس کے اندر انہوں نے بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے کہ رولا شولا ڈالا کہ میں آگے جاتا ہوں آپ پیچھے سے دوڑ جاتے ہو، میں چل بھی نہیں سکتا اور تم دوڑ جاتے ہو، تو خیر وہ والا مسئلہ ہے۔ اس جلسے کے اندر انہوں نے وہی باتیں دہرائیں، لیکن نہ انہوں نے جو تھا وہ اپنا مقامی ہینڈلرز کا جو کیا بس بیرونی قوتوں نے اندرونی قوتوں کے ساتھ مل کے، ماما کیڑیاں بیرونی قوتاں سن، جو بیرونی قوتیں تھیں ان کے ساتھ تو تم شیر و شکر ہو چکے ہوئے ہو۔ امریکہ میں تمہارے پی ٹی آئی کے مظاہرین کہہ رہے ہیں ہماری 2 مائیں ہیں، ایک ماں پاکستان ہے، ایک ماں امریکہ ہے، پاکستان جس نے ہمیں جنم دیا، امریکہ بھئی وہاں پہ تو وہ کہہ رہے ہیں، تو وہ کیسے سازش، ماں کیسے تمہارے خلاف سازش کر سکتی ہے؟ پی ٹی آئی کی ماں ہی پی ٹی آئی کے خلاف سازش کر گئی ہے۔ ہو بھی سکتا ہے کیونکہ ایتھے پی ٹی آئی دی ماں جڑی ہے وہ ڈاکٹر شیری مزاری ہے، تو میں ویسے وہ کہنا نہیں چاہ رہا جو خواجہ آصف نے ان کو کہا تھا، لیکن آج کل وہ ڈیزرو کرتی ہیں کہ ان کو اسی لقب سے کہا جائے، لیکن میں نہیں کہنا چاہ رہا۔ کوئی خاتون کہے، کوئی ستوت سلیم ورگی کہے، کوئی بیپر ورگی کہے، تو چلے یہ ہم کہیں کہ خواتین کا معاملہ ہے، خاتون کو کہہ رہی، تو میرا کہنا بنتا نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے ستوت میری فرمائش تے سمجھ گئی ہے نا پتر، ٹھیک ہے آہو، یا پھر میرا مطلب ہے بیپر کہے اور ساتھ میں اپنے روایتی لہجے کے ساتھ کہے جو وہ کہتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یار اس نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے یار، اس کے آپ فالوور سے سنیں تو وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ایسا ہی ہے، تو ایسا ہی ہے تو پھر عوام بھی پھر کہے گی ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ کافی زیادہ پتھیٹک جلسہ تھا، اور آپ نے وہ میری بات بھولنی نہیں ہے جو میں نے آپ سے بڑی دفعہ عرض کی ہے اور آج اسے دہرائے دیتا ہوں، کہ وہ بات ہے کہ اس نے جس دن مسجد نبوی کے اندر توہین کروائی تھی باقاعدہ مینج کر کے، اور اس کو کنڈیم کرنے کی یا اس کی جسے کہنا چاہیے اس کے اوپر تنقید کرنے کی اس کی زبان کو حوصلہ نہیں ہوا تھا، نئی توفیق ہوئی تھی، اور وہ نئی توفیق دیتا، نہیں اس کی غیرت گوارا کرتی، اس کو توفیق نہیں ہوئی تھی اس کو کنڈیم کرنے کی، اس کو مسترد کرنے کی، بلکہ وہ اس کے جواز پیش کرتا رہا ہے، اور وہ اپنیاں صفائیاں میں کیسے سوچ سکتا ہوں ایسا، ماما تیرے کہن تے چیکو جڑا ہے کون ہے گا، چیکو کو کہیں کہ اپنی ولدیت چینج کر کے عمران خان لکھوا لو تو وہ لکھوا لے گا، تو انہوں نے یہ سارا مینج کیا تھا، وہ سارے وہاں سے پکڑے گئے، وہ سارے پی ٹی آئی کے ٹرولز تھے اور ان میں سے جیلوں میں چلے گئے، لیکن اس کے بعد میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اب وہ جو ہے نا واہ، اس نے اس کی سیاست کو ایسے اڑا کے مارنا ہے کہ آپ کو اور مجھے نظر بھی آئے۔ 4 صدہ کے جلسے میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس کی سیاست پگھل رہی تھی جس طرح برف کے بلاک دھوپ میں پڑے ہوں تو وہ پگھلتے ہیں، اس طرح پگھل رہی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ۔ ہر نئے جلسے کے اندر آپ کو وہ مزید بے نقاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ڈیسپریشن کا اور ڈپریشن کا مارا ہوا یہ مریض جو ہے، اور میں اس لیے مطلب کہ یہ باتیں کر رہا ہوں کہ وہ جس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے اس طرح کے مواقع کے اوپر، اگر کوئی ہمارے علماء کرام کے اندر کوئی تھوڑی بہت غیرت کی رمق ہوتی تو وہ کم از کم کوئی ایک ڈیلیگیشن ہی جا کے انہوں مل لینا کہ بھائی نے تہاڈا شعبہ نہیں ہے، تسی بک بک نہ کریا کرو اس موضوع دے ہوتے، اللہ کا نام ہے آپ نہ کہا کریں، آپ سے نہیں کہا جاتا۔ جب آپ کی زبان ایک لفظ اٹھانے کو تیار نہیں ہے تو آپ کیا کرتے ہیں حضرت، آپ نہ کیا کریں کوئی اس طرح کی، کوئی جا کے اس کو، اور نہیں تو وہ جڑا انہاں دا منسٹر ہے سی مذہبی امور دا، وہ بے شرم مولوی جو اس کے اندر بلو 9 ایریا کے اندر سرکاری جو بلڈنگ تھی وہ اپنے یار نو ہی الاٹ کر دیتی جناب، ہیں وہ بشرم مولوی جا کے اس کو کہہ دے یار کہ یار آپ نہ کیا کریں، آپ کی مہربانی ہے یار، یہ سینسٹیو موضوع ہے۔ اور پی ٹی آئی کے اندر جو اس طرح کے اگر کوئی نام نہاد ایلیمنٹ پائے جاتے ہیں، اگرچہ ان کا کام ایک یہ بھی ہے کہ وہ عمران خان کی جو مطلب کہ کیا ہوتی ہیں جی کرامات ہیں ان کے اوپر کتابیں لکھیں اور کتابیں لکھ کے چھپوائیں، ان کا کام یہ بھی ہے، لیکن خدا کا خوف کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح کھلے عام نہیں للکارتے، وہ مائنڈ کر جاتا ہے، تو یہ مسلسل للکار رہا ہے۔ اب ہم تو آؤٹ ہیں بھائی، اس کا اور اس کا معاملہ ہے،
وہ جانے اور یہ جانے. ٹھیک ہے, اب یہ اگر اس کو للکار رہا ہے تو پھر آپ سائیڈ پہ ہو جائیے. تو ہم سائیڈ پہ ہو گئے, اس لیے یہیں پہ ولاگ بند کر رہے ہیں بھائی. وہ جانے اور یہ جانے. ٹھیک ہے, آپ نے سائیڈ پہ ہو جانا ہے, لیکن اس بات کی گواہی دینی ہے آپ نے قیامت کے روز کہ اس نے کیا کیا کچھ بکواس کر رکھی ہے. پتہ نہیں یہ شخص ہوش میں بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, یا اگر مطلب کہ مدہوشی میں بھی ہوتا ہے تو کس لیول پہ ہوتا ہے. اس کو نہیں اندازہ کہ اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ اس حالت میں نہیں کی جاتی. میرا تو دل بھی نہیں کرتا میں اس کی ہدایت کے لیے دعا کروں, لیکن اس کے اپنے فیصلے ہیں, اور وہ فیصلے جو ہیں مجھے تو بظاہر نظر آ رہے ہیں. یہ شخص, اس کی شخصیت, اس کی پوری سلطنت جو منی لانڈرنگ کے اوپر اس نے کھڑی کی ہوئی ہے, فراڈ, لوگوں کو اللہ کے نام پہ لوٹنے کا جو سارا اس کا منظرنامہ, کل بھی لوٹنے کے لیے ایک اور لگائے گا یہ وہاں پہ. یہ اب تو ان کے وہ سارے ہی لوگ, شمشاد بھی منگن نکل گئی ہے ندی, وہ جڑی وہ موترم ہے گا نا جڑا سیال کوٹی, وہ بھی منگن نکل پیا جناب. انہوں نے سارا بچہ منگن نکل پیا. تو محمد یہ جانا کتنے بھی جڑا مانگ دے ہو. تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا بس وہی اس سے نپٹے. ہم تو ہم اس کے جو ہیں وہ نہ حامی تھے کبھی, نہ اس کے سپورٹر تھے کبھی, نہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا وہ وقت لائے کہ ہم یہ گناہ کر سکیں کہ اس طرح کے دریدہ دین کو جو کہ اپنا رسالت کے دامن کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, کبھی ہم اس کی سائیڈ پہ بھی ہو کے کھڑے ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.